اور وہ بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ دین اسلام کے ساتھ وابستہ و جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، یہ کائنات انسانی میں جتنے مذاہب موجود ہیں یہ سب میں منفرد مذہب ہے، اور اس کے ماننے والے اور اس کی جو علمی روایت ہے وہ تمام روایتوں سے، تمام ادیان سے، بلکہ علوم کی ہر روایت سے مختلف اور منفرد ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی مذہب مقبول ہے، اور قیامت تک اس مذہب نے رہنا ہے، کیونکہ اس کے جو مدر بک ہے، جو قرآن کریم ہے، اس کا وہ حافظ رب ہے، انا لہ لحافظون۔ اور قرآن کے معنی میں صرف قرآن کے لفظ شامل نہیں، بلکہ اس ذکر میں قرآن کا معنی و مفہوم بھی شامل ہے، اور قرآن کا معنی لتبین للناس ما نزل الیہم، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا معنی و مفہوم ہے۔ لہذا قرآن میں جو اللہ کی وعدہ حفاظت ہے، اس وعدہ حفاظت میں قرآن کے الفاظ بھی ہیں، اور قرآن کے معنی اور مفاہیم بھی ہیں، اور قرآن کا معنی و مفہوم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے، آپ کی سیرت ہے۔ لہذا رب کائنات نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ بھی لیا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کے اقوال، آپ کے منہ مبارک سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا وعدہ بھی لیا۔ اور آپ دیکھ لیں حضرت قتادہ ایک معروف تابعی ہیں، بلکہ قتادہ تو احفظ الناس، محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے بڑے حافظے والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں اعطى اللہ هذه الامة من الحفظ ما لم يعط احدا من الامم، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، حضور کے غلاموں کو اللہ نے حافظے کی وہ دولت دی ہے کہ جو اس سے پہلے اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی، کہ پورے کا پورا قرآن بھی ان کے سینے میں ہے، محمد عربی کی حدیث بھی ان کے سینے میں ہے، سب چیزوں کو حفظ کرنا، خاصۃ خصهم بها کرامۃ اکرمهم۔ حاضرین محترم، قرآن کے حافظ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن آج یہ دورہ حدیث کی تکمیل کرنے والوں کی دستار فضیلت ہے۔ میرے کریم آقا کی جو حدیث ہے، ایک تو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، ایک حدیث کا حافظ ہوتا ہے۔ حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں جسے معروف معنی میں اور بھی معنی علماء نے بیان فرمائے، لیکن میں ایک معنی جو زیادہ معروف ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کو کم سے کم 1,00,000 حدیث جرحن تعدیلاً اور متناً سنداً یاد ہو، ہر حدیث کے متن بھی محفوظ ہو، سند بھی، اور جرح و تعدیل بھی، ایک ایک راوی کی تعدیل ہے تو تعدیل اگر تجری ہوئی ہے تو اس کی جرح بھی پتہ ہو۔ 1,00,000 راویان حدیث جو ہے، اور حدیث سمیت ان کو جاننے والا ہو، حافظ ہو، ایک ایک بندے کا پتہ ہو کہاں پیدا ہوا، اس کا حافظہ کیا تھا، اچھا آدمی تھا، برا آدمی تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا، اور ایک ایک حدیث کے الفاظ پر اس کی گرفت ہو۔ اور حاکم اس کو کہتے ہیں، حدیث میں اگلا درجہ ہے حاکم کا، کہ جس کو حجہ کا، الحجہ وہ ہے جسے کم سے کم 3,00,000 حدیث جرحن تعدیل سنداً متناً یاد ہو، اور پھر حاکم ہے جسے 6,00,000 حدیث اسی انداز میں یاد ہو، اور پھر امیر المومنین فی الحدیث ہے جسے احادیث تو یاد ہو، حدیث کی دنیا کا ایک ایک مسئلہ، حدیث پر ہونے والا ایک ایک اعتراض اور اس کا ایک ایک اعتراض کا جواب بھی اس کو مستحضر ہو۔ یہ نہیں کہ کتابیں دیکھنا پڑے، اور بلکہ پہلی صدیوں میں عالم اس کو کہا جاتا تھا جس کا علم اس کے سینے میں ہوتا تھا، کتابوں والا علم نہیں ہوتا۔ وہ تو کتاب میں ہے یا الماری میں، الماری کھول کے دیکھیں گے، کتاب کو کھولیں گے، نہیں، عالم وہ ہے کہ جس کی ساری لائبریری اس کے اندر ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حضرت قتادہ فرماتے اللہ نے یہ انفرادیت عطا فرمائی کہ ساری حدیث بھی ان کے سینے میں محفوظ ہے، اللہ کی ساری کتاب بھی ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ اور دوسرا نقطہ اور آخری نقطہ عرض کرتا ہوں کہ ان احادیث جو جمع کی گئی ہے، ایک ایک حدیث، پھر اس کو سمجھنے کے لیے دوسری پوری ایک نسل ہے، ایک قوم ہے، یا ایک علماء کی جماعت ہے جس کو فقہا کہا جاتا ہے۔ فقہا نے کیا کیا، ایک ایک حدیث میں جو معنی و معرف تھے، جو احکام شرعیہ اخذ ہو سکتے تھے، جو فقہی مسائل اور روشنیاں اور موتی تھے، ایک ایک حدیث پر مہینوں بلکہ بعض اوقات سالوں تک محنت کر کے انہیں ایک ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل حفظ فرمائے۔ مثلا ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ اور حضور کی گھر والی آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس ایک حدیث میں وہاں رات گزارتے ہیں، رات گزارنے والی اس حدیث میں فقہا نے محنت فرمائی، اور 56 کے قریب بلکہ بعض اوقات 69 تک بھی خود علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت قبلہ مفتی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے ان کو
یہ جتنا دولت علم کی جمع ہوئی ہے، بلکہ 14 صدیوں کی جو علمی وراثت تھی مسلمانوں کی، یہ مسلم شریف کی صورت میں ہو یا بخاری شریف کی شرح کی صورت میں ہو، وہ ساری روایت یا تفسیر کی صورت میں الحمدللہ آپ صرف تبیان القرآن نہیں پڑھتے، آپ یوں سمجھ رہے 14 صدیوں کا ہر مفسر آپ کے سامنے ہے، اور ہر مفسر کے پورے جو اس کی جو بحث ہے، اس بحث کا پورا خلاصہ چند سطروں میں سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور آپ نے 69 مسائل اس ایک حدیث سے بیان فرمایا، اور حضرت بریرہ اور حضرت مغیث کی ایک حدیث ہے جس سے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے 162 فقہی مسائل صرف ایک حدیث سے آپ نے لکھے ہیں، اور جبکہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس ایک حدیث سے 400 احکام شریعہ حضور کے ان غلاموں نے اخذ فرمائے اور دنیا کے سامنے پیش فرمائے، جن کو فقہا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے قابل ترین دماغ تھے جنہوں نے الحمدللہ یہ ذخیرہ علمی 14 صدیوں کا سفر کر کے ہم گناہ گاروں تک پہنچائے، اور الحمدللہ جتنی ہستیاں آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، میں جو طفل مکتب کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، ان کے قدموں کی دھول بھی میرے لیے آنکھوں کا سرما ہے اور میرے دل کا نور ہے۔ اللہ ان کے سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ یہ فیضان علمی ہے اور یہ وارث ہیں۔ حضرت امام شامی فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی شخص کو نہیں پتا کہ اللہ کا اس کے ساتھ ارادہ کیا ہے، لیکن من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ دین کا علم دے دے اور دین میں بھی فقہ کے باب میں اگر خدمت کا موقع مل جائے، اسے پتہ ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، اس لیے مجھے جامعہ قادریہ بھیجا، اس لیے اللہ نے مجھے علم کے راستے پہ ڈال دیا۔ اسے یقین ہے کہ اسے اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ ارادہ خیر ہے، جبکہ کوئی تاجر دنیا کا کوئی اور پیشہ ور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ رب کا ارادہ کیا ہے، لیکن جو علم کے راستے میں اللہ نے جس سے قبول فرما لیا، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ